रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची और ये है मेरा कराची जो इस वक्त यहाँ से नज़र आ रहा है दौड़ता हुआ, चलता हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये रफ्तार सिर्फ आपको इन गाड़ियों की सूरत में ही नज़र आ रही होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि आम आदमी की मईशत और इस मुल्क की मईशत, कराची की मईशत और एक आम आदमी का बिलखसूस जो हमारा कंसर्न है वो है आम आदमी, उसकी ज़िंदगी का पहिया उतनी ही सिर्फ रफ्तारी से अब चलना शुरू हो गया और बहुत करीब है कि खुदा ना खास्ता वो पहिया अब रुक जाए। क्योंकि हमने जिस तरह भी पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम आपने हमारा देखा जो कि हमने मिनी बजट की जैसी बाज़गश्त हो रही थी और IMF के साथ इसाक डार साहब की टीम के और इसाक डार साहब के जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस पर हमने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था कि ऐसा मुमकिन है कि 2 दिन के बाद जब आपकी हमारी मुलाकात हो तो उस वक्त जो मिनी बजट है वो पूरी बिजलियां गिराता हुआ आप पर और हम पर और पाकिस्तान पे नाजिल हो चुका हो। और वो नाजिल हुआ और ऐसा हुआ कि अब तक समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अब करें तो करें क्या। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो अल्लाह ताला बचा ही लेगा, लेकिन ये जो इस वक्त अवाम डिफ़ॉल्ट हुई है, आज हम किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। जो ये मिनी बजट आया है, 9वीं ये किस्त थी जिसके लिए IMF के साथ इसाक डार साहब और उनकी एक बड़ी काबिल किस्म की जो टीम थी उसके मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात ऐसे हुए कि 4.5 महीने का वक्त बड़ी मुश्किल से साहब बहादुर IMF ने दिया है हमें और कहा गया है कि इसमें बस समझ लें मुख्तसर किस्सा मुख्तसर ये कि आवाम को बस आपने इतना छोड़ना है कि उसकी हल्की फुल्की सांस आती रहे और अगर ज़्यादा उसमें वो परेशान करें तो कोशिश करें कि वो सांस भी जैसे बंद कर दी जाए। ऐसा हो गया है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ आज के प्रोग्राम में कि ये जो 17 से 18% का जो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स की शरह बुलंद करते हुए एक बहुत ही बड़ी रकम अब आपने जो 4.5 महीने का आपको वक्त दिया गया है उसकी जो कीमत आप आवाम की रीढ़ की हड्डी में से आप उसका गूदा पूरे जिस्म का निकाल के आप ले रहे हैं ना। आप याद रखिएगा कि आवाम के साथ साथ आप मुख्तलिफ तबकात को आपने जिस तरीके से मुतासिर किया है इस मिनी बजट ने, जबकि अभी पूरा बजट जो है तो अभी आया भी नहीं है। ये तो सहमाई के जो ये बिला वजह के जो एक यलगार है आपके ऊपर उफ्ताद आई है मिनी बजट की सूरत में, समाही बजट की सूरत में। ये किस तरीके से आपके मुख्तलिफ तबकात को मुतासिर कर रही है ये आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं एक आम आदमी जिसके घर का जो सरमाया है पूरा मंथली वो इनकम 30,000 रुपए है। वो 30,000 रुपए इन विद होल्डिंग टैक्स प्लस आपकी जो बिजली के और जितने भी टैक्सेस इस मिनी बजट में आए हैं, नाजिल हुए हैं इनफैक्ट, वो किस तरीके से अपना घर चला रहा होगा। इसाक डार साहब मुल्क की मईशत और पाकिस्तान का बजट आप बनाइएगा बाद में, बस एक दफ़ा इनके घर का बजट आप बना के दिखा दीजिए 30,000 रुपए में। आज मैं पहले तो आपको लेके जा रही हूँ एक आम आदमी के घर में, यानी आप और हमारे जैसे एक मुतवस्सित तबके के एक घर में। उसके बाद हम लेकर जाएंगे आपको जो बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल बंद होने के कगार पे आ गए। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आपको बैंक्वेट हॉल कराची से ख़त्म होते हुए नजर आए। जितने बच गए ना ये भी आपको शायद नजर ना आए। क्यों ना आए? इस मिनी बजट के बाद बिलखुसूस जिस एक बैंक्वेट का जो किराया था वो 65,000 रुपये था, आज वो इस नहज पे आ गई है कि वहाँ पर बुकिंग हो नहीं रही है, ना आवाम की सकत ना उनकी सकत। तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो घाटे का सौदा कर रहे हैं सिर्फ कि कुछ अरसे के लिए ये बैंक्वेट हॉल को थोड़ा सा रोशन रख सके और आहिस्ता आहिस्ता ये बैंक्वेट हॉल जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। ये कगार पे आ गया है बैंक्वेट हॉल का बिजनेस। इसके बाद मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो माशाल्लाह से टैक्सेस लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर जो लगे हैं, पहले हम जाएंगे मोबाइल मार्केट, फिर उसके बाद जाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और आपको दिखाएंगे रोता कैसा है आपका ताजिर, कैसा आपका जो एक छोटा ताजिर हम तो अक्सर और बेशतर आपको दिखा रहे हैं, अब वो जो दरमियाने तबके का ताजिर था ना आज हम उसको दिखा रहे हैं कि वो कैसे उसकी हड्डियों में से कैसे गूदा निकला है इस एक मिनी बजट के बाद। मेरे साथ रहिएगा जनाब। हम ना एक बिल्कुल मुतवस्सित तबके के एक ऐसे घर में आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने तकरीबन लगभग 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले आप कह लें उसे, हमने ना जो बिल्कुल गरीब तबका था जिसे मजदूर तबका कहा जाता है, डेली वेजेस पे काम करने वाले, हमने उनके साथ एक इसी तरह प्रोग्राम किया कि भाई उनका गुजारा इस दौरे हाजिर में कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई गरीब जो मजदूर तबका है उसकी किस्मत तो जो अजल से अब तक ऐसी ही रहेगी, कभी मजदूर का तो कभी जो है वो उसने अपनी लेविश जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता है और होती भी नहीं है। आज एक 30,000 रुपया कमाने वाला वो घर जो है
وہ ان ٹیکسز کے ساتھ جو اس منی بجٹ میں لگ چکے ہیں، ان ٹیکسز کے ساتھ یہ اپنا گزارا ایک مہینے کا کیسے کریں گے؟ یہ تو پھر ہم جاننے کے لیے ایک ایسے ہی گھر میں آئے ہیں، متوسط طبقے کا ایک گھر، 30,000 روپے انکم۔ السلام علیکم اکرام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر کا پورا جو خرچہ ہے، 30,000 روپے آپ کی انکم ہے، کسی زمانے میں 30,000 روپے انکم بڑا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا، کمیٹیاں بھی ڈل جاتی تھیں، ہوتی تھی، بلکہ لوگ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس بچے کو رشتہ ہی ہو جاتا کہ بھائی چلو 30,000 مہینہ کماتا ہے تو یہ گھر چلا لے گا بچوں۔ لیکن آج کے دور میں تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ شادی کرنا دور کی بات ہے، سوچنا بڑی بات ہے کہ 30,000 میں گھر کیسے چلے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس دور میں جس وقت 30,000 روپے مہینہ کم از کم گھر میں ہر آدمی کے پاس گھر نہیں ہے۔ کراچی میں یا پاکستان میں تقریباً 70% لوگ، میرا خیال ہے، وہ کرائے کے مکانوں میں اس طرح رہتے ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا ڈیلی کام کر رہے ہیں یا 30,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں کہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ کرایہ دیں گے، مہینے کا خرچہ چلائیں گے، یا اپنے گھر میں ماں باپ کی یا اپنے بزرگ کی یا خدا نخواستہ اپنے اوپر کوئی فائدہ ہے تو وہ اس کو کریں گے کہ دوائیاں لائیں گے یا کھانا کھائیں گے۔ آج کے دور میں ایک دن کا صرف 4 آدمی کی فیملی، 2 ماں باپ اور ایک میاں بیوی کہہ لیں یا بچہ بیٹی بھائی بیٹی کہہ لیں، جو بھی 4 آدمی، ٹوٹل 4 آدمی کا خرچہ کم از کم بھی نہیں تو 200 روپے ہے ایک ٹائم کا۔ تو اگر آپ 3 ٹائم اس کو کھلاتے ہیں تو 600 روپے ہے۔ اگر وہ 600 روپے اس طرح لگا لے تو تقریباً 18,000 روپے تو اس کا صرف کھانے میں خرچہ ہو جائے گا، دوائی درود ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، دوسرے ٹیکسز اور دوسرا استعمال کا سامان، تو وہ سب ملا کے تو 30,000 روپے تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ آج تو غریب آدمی شاید صرف جو یہ اخراجات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو دنیا بھر میں اور ہے، برائیاں آ رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کچھ کرمنل بن رہے ہیں بچے، یہ سب یہی وجہ ہیں کہ آج جو ہے انکم نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ انسان کو کھانا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، اور ہر انسان جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے کم از کم سوچتا ہے یہ مجھ سے کم از کم میں اتنا تو نہیں تو تھوڑا سا برابر تو کر لوں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اب تو جو 30,000 روپے جو کماتا تھا یا کھاتا تھا، یا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے جتنا کھاتا تھا یا مطلب رہتا تھا سب کچھ، آج میں اپنے بچوں کی سوچتا ہوں کہ کیا میرے بچے استعمال کر سکتے۔ اچھا اکرام صاحب، یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ 30,000 روپے میں ناممکن ہے کہ آپ مینٹین کر سکیں اپنی زندگی کا سلسلہ، میں کوئی لائف سٹائل نہیں کہہ رہی ہوں، سلسلہ اپنا مینٹین کر سکیں۔ سر بات یہ ہے کہ یہ منی بجٹ آیا ہے اور IMF کی جو سل بٹا تھا نا اس میں پیسا گیا ہے عوام کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، شاید اسحاق ڈار صاحب کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ صاحب بہادر جو ہیں وہ ایک خاص طبقے میں رہتے ہیں، ایک خاص طبقے میں موومنٹ ہے ان کی، اور اس کے علاوہ عوام سے کیا لینا دینا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب شاید ان کو اندازہ نہیں ہے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے پورے مہینے کا اگر مجھے یہ جو اب ٹیکسز لگے ہیں، ہر چیز کے اندر ٹیکسز، چائے، جیلی، جیم، ایک دوائیوں پر، سب پر، تو اکرام صاحب آپ مجھے ذرا ایک دفعہ مختصراً یہ بتائیے گا کہ 30,000 روپے سکہ رائج الوقت آپ اپنے گھر کے بجلی کے بل سے لے کر، راشن سے لے کر، آپ کے گھر میں جتنے بھی وہ ایکسپینس ہیں، جو موٹے موٹے ایکسپینس ہیں، ان کا ذرا مجھے حساب لگا کے بتائیے گا کہ یہ 30,000 روپے میں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ناممکن ہے۔ اب اس کی وجہ یہی ہے کہ ناممکنات کو اگر ممکن کرنا ہے یا لازمی بات ہے گزارا کرنا ہے، تو ہم نے، میرے بچوں نے کچھ 1 سے 2 چھوٹی چھوٹی کچھ جو جاب بھی کر لی کہ چلیں ادھر کرتے ہیں تو 4-5 ہزار ادھر سے ہی مل جائیں۔ میری بچی جو گھر میں رہتی تھی ماشاءاللہ آج کی وہ اس کو سروس پہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح کر کے کم از کم ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں۔ اب صرف میری اپنی دوائیاں اور میری وائف کی دوائیاں، میری جو پہلے ہم لوگ دوائی سے، اور اس وقت جو دوائی ہم استعمال کرتے تھے، پہلے ہم ڈیلی 3 ٹائم کرتا تھا، پہلے اس کو 2 ٹائم پہ آیا، اب میں 1 ٹائم پہ آ گیا ہوں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہوں یا مفتہ اسماعیل صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، جتنے بھی شوکت علی صاحب، جتنے بھی گزرے ہمارے وزرائے خزانہ، یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں بیٹھ کے، غریب، کیونکہ غریب کو استعمال کرتے ہیں نا، غربت کو استعمال کرتے ہیں، باقی ان کا ان چیزوں سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، ان کے اپنے بزنس ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب اتنے سال تک کے باہر رہے،
اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے وزیر خانہ بن کے بیٹھ گئے. اکرام صاحب بہت بہت شکریہ. میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یا حکومت ہے, یہ جو بے دریغ لگا رہے ہیں نا, آپ کی مجبوری کوئی بھی ہو, آپ نے اس قسط کے لیے IMF سے جو آپ کے مذاکرات ہوئے, IMF کے ساتھ جو بھی آپ کے مذاکرات ہوئے, صرف ایک خاص محدود کچھ لوگ جا کر وہ مذاکرات طے کرتے ہیں. اب چاہے وہ پچھلی حکومت میں کروں یا اس میں, عوام کا کیا حال ہو رہا ہے وہ میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں. جناب, ایک اور طبقہ جو بہت زیادہ متاثر ہونے کے لیے جا رہا ہے اس منی بجٹ کے بعد, اور یاد رکھیے گا یہ منی بجٹ ہے, یہ سماہی بجٹ ہے. ابھی آپ کا جو بڑا والا بجٹ ہے نا وہ تو ابھی آنے والا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن اس بجٹ نے جن مختلف طبقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا, بینکویٹ مالکان, بینکویٹ ان میں سے ایک ہے. میرے ساتھ رئیس بھائی موجود ہیں جو کہ ایک بینکویٹ کے روح رواں ہیں. رئیس صاحب, بھائی ایک پرسپشن لوگوں کے ذہنوں میں ہے ابھی تک, جو کہ میرے خیال میں کہ اب جب سے میں نے ریسرچ کیا ہے تو جو کہ غلط ثابت ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے بھئی یہ تو بینکویٹ جن کے ہیں نا, ان کے تو 5 انگلیاں گھی سر کڑھائی میں کروڑوں روپیہ کمانے والے لوگ, ایک جو بکنگ ہے اس کی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں, ہزاروں تو لگتے ہی لگتے ہیں. تو ایسے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں 1 سال کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں صرف اس منی بجٹ کی اگر بات کروں تو اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس سے لے کر پیٹرول, ڈیزل, اس کے علاوہ جو بجلی اس کی قیمت میں خاص طور پہ کراچی کے لیے جو اضافے, مختلف قسم کے جو ٹیکسز کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے, یہ جو بینکویٹ ہال ہے یہ کیسے متاثر ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ سر آپ کا مجموعی طور پہ اگر جنریٹر کے اوپر آپ کا یہ چل رہا ہے, جو کہ یقینی طور پہ چل رہا ہے, ڈیزل کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, وہ تو صحیح ہے کہ اسی سے چلے گا. کے الیکٹرک کے بلوں میں اضافہ ہو گیا ہے, سوئی گیس جو آئے نہ آئے لیکن سوئی گیس کے کنیکشنز تو ہیں. میں ذرا مجموعی طور پہ آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایکسپینس تقریباً کتنا پڑتا ہے. اگر پارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے تو 3 گھنٹے ہمیں اے سی کھولنا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اے سی چھوٹے نہیں ہیں, بڑے اے سی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تقریباً 70 سے 60-65 لیٹر ڈیزل چاہیے, جو کہ ڈیزل جو ہے نا تقریباً 281 روپے لیٹر ہے. یہ خرچہ الگ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے بجلی کا جو بل آتا ہے وہ 80-85-90 ہزار وہ الگ ہے, اس کے علاوہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ جو گیس کا بل جو ہے اس میں ہمارے یہاں کھانا نہیں بنتا, صرف کھانا گرم ہوتا ہے, لیکن اب تو گرم بھی نہیں ہو رہا ہے, وجہ اس کی یہ گیس تو ہوتی نہیں ہے. تو اس کے بعد بل 18,000, 20,000, 21,000 گیس کا بل. اس میں کوئی بھی مطلب کھانا پکتا نہیں ہے. اب تو یہ کہ 9 بجے گیس چلی جاتی ہے, یعنی دسمبر سے جنوری سے گیس نہیں ہوتی ہے رات کو, تو کھانا بھی گرم ہوتا ہے پارٹی کا, تو بیچارے گیس سلنڈر خود لے کے آتے ہیں, تو وہ گیس کا بل بھی 21-22 ہزار روپے. اب رہا پانی کا کنیکشن نہیں ہے الحمدللہ, لیکن بل 5,000 روپے آتا ہے, ہم پے کرتے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بینکویٹ ہال جو ہیں, جس کو کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں بڑے بڑے سیاسی شخصیات جو تھیں ان کے بینکویٹ ہال تھے. آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ذرا بابر غوری کے آپ بینکویٹ ہال کے حوالے سے آپ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. چھوٹی موٹی اسامی نہیں ہوتی تھی کسی زمانے میں. یہ اب بینکویٹ ہال جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کے مالکان جو ہیں وہ اس کو یا تو پھر ان کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, اور وہ سیل آؤٹ بھی نہیں ہو رہے, ان کو پتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ایک جو ہے ایک گھاٹے کا سودا ہے, اگلا لے بھی نہیں رہا اس قیمت پہ. اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی بینکویٹ ہال کو پھر وہ کسی دوسری چیز میں کنورٹ کرنے میں زیادہ وہ انٹرسٹڈ ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بہتری ہو جائے. یعنی کہ اب آپ کو کچھ عرصے کے بعد, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آدھے سے زیادہ کراچی کے بینکویٹ ہال آپ کو نہیں ملیں گے کیا؟ نہیں, میرے خیال سے تو یہ جتنے بھی بینکویٹ ہیں یہ 600 گز ہے یا 1000 گز ہے یا 1200 گز ہے یا 2000 گز ہے, لیکن یہ میرے خیال سے بند ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو چل رہا ہے بال روم, تو اس میں کنورٹ ہو جائیں گے, کیونکہ 200-250 آدمی آتا ہے, تو وہ پھر اچھا لوگوں نے اپنی شادیوں میں جو عوام آتی تھی اس کے حوالے سے بھی ہے نا عوام کم ہو گئی ہے. جو 500 آدمی لے کے آتا تھا آج وہ 300 آدمی لے کے آ رہے ہیں, جو 300 آدمی لے کے آتا تھا تو آج وہ 200 آدمی لے کر آ رہے ہیں. تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں بینکوٹ میں جاؤں, اتنے پیسے ہیں, جو بھی ریٹ ہیں, لیکن اس کے بارے میں نہیں آتا, تو وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو زیادہ تر یہ لون میرے خیال سے جہاں تک میرا اندازہ یہ بند ہو جائیں گے. میں اسی طریقے سے مختلف ایسے تمام تر طبقات میں اس وقت آپ کو لے کر جا رہی ہوں جو کہ اس منی بجٹ کے بعد جو ٹیکسز لگے ہیں, جو کلہڑے چلے ہیں, کس طریقے سے ایک ایک
کاروبار کرنے والا آج کس طریقے سے رو رہا ہے. عوام بھی میں نے آپ کو دکھا دی, میں نے بینکویٹ ہال کا کیا حال ہو گیا اور اس کی کتنی بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر شاید آپ کو اب وہ شادی ہال اب نظر نہیں آئیں گے. اب میں لے کے جا رہی ہوں آپ کو دیگر طبقات میں, ذرا ان کی بھی تو سنیے, ان کی بھی تو چیخ سنیے کہ کس طریقے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے کاروبار پہ یہ منی بجٹ کیسے بجلی بن کے گرا ہے. اچھا, ابھی میں صدر کی موبائل مارکیٹ میں موجود ہوں. موبائل کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی جو اس ضمنی بجٹ کے تحت جو ٹیکس لگا ہے, کچھ لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی اور کچھ آپ نے تجزیہ بھی سنا ہوگا کچھ لوگوں کا ایسے ماہرین کا, انہوں نے کہا ہے کہ موبائل اب لگژری میں کہاں آ رہا ہے بھائی, موبائل اب آپ کی ضرورت بن گیا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ موبائل کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ میں اگر بہت زیادہ بھی اگر اس کے اوپر بات کروں تو آپ کو اپنے ارد گرد پورے شہر میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ اگر ہم لوگ ریلیکسیشن بھی دے دیں تو 0.0 کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایسا کوئی شخص ملتا نہیں ہے. کوئی اکا دکا آپ کو مل جائے گا کوئی ایسا شخص جس کے پاس موبائل نہیں ہوگا یا اس کے بغیر زندگی گزارا ہوگا تو وہ ان کے, ورنہ موبائل آج آپ کی زندگی میں لگژری نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکا ہے, یہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے. تو اس وقت میں بہت شکر گزار ہوں منہاج گلفان صاحب جو ہیں وہ سینئر چیئرمین ہیں اس الہارون مارکیٹ کے, اور اس وقت موبائل کی اس مارکیٹ کے اندر میں جب بھی پہلے کبھی آئی ہوں تو جو مجھے اس وقت یہاں پہ رش نظر آ رہا تھا, رش تو مجھے ویسے ہی نظر آ رہا ہے, لیکن اس وقت ان کی سننا بہت ضروری ہے. منہاج صاحب, منی بجٹ میں جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا کہ موبائل کو لگژری قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اب یہ میں جانتی ہوں کہ موبائل ایسی ایک ضرورت بن چکا ہے جس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. یہ منی بجٹ آپ کو کیسا لگا, پہلے تو یہ مجھے بتائیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے, آپ ہماری آواز بن رہے. یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ ایک ہیوج بم ہے جو ہم تاجروں پر بھی اور جو عام عوام پر بھی مارا گیا ہے. موبائل بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ ضرورت ہے, اور یہ ضرورت جو ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں, اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ترقی کرنی ہے, دنیا میں کوئی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی گیجٹس کو فری کیا گیا ہے, وہاں پر ٹیکنالوجی اور گیجٹس کو پہنچایا گیا ہے ان کی یوتھ کے ہاتھ میں, عام عوام کے ہاتھ میں, تاکہ وہ ٹیکنالوجی سے اویئر ہو سکیں اور وہ دنیا سے جو بہترین طریقے سے جو مقابلہ ہے وہ کر سکیں. مگر قسمتی سے ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے پر پہلے بھی ماضی میں بھی ٹیکسز لگائے گئے, تاجروں پر بھی اور موبائل انڈسٹری پر بھی, اس کو لگزریس قرار دیا گیا جبکہ لگزریس نہیں ہے. آپ کا اگر آپ تھرڈ کلاس سے لیں کہ دنیا میں ٹوٹل پیٹرن چینج ہو چکا ہے, ایجوکیشن پیٹرن چینج ہو چکا ہے, اب دنیا آ گئی اسمارٹ گیجٹس پر سوئچ ہو چکی ہے. اب وہ والے پہلے آپ دیکھتے تھے ہم لائبریری میں جاتے تھے کتابیں نکالتے تھے, اب بھی وہ ٹرینڈ ہے بٹ اب اس سطح پر نہیں ہے کہ اب لوگ گوگل کر لیتے ہیں, ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 2 GB 32 GB کی ڈیوائس جو آج سے کچھ ٹائم پہلے, کچھ عرصہ پہلے جو 12,000 13,000 روپے کی تھی, آج وہ 30,000 روپے کی ہو گئی ہے, مطلب 100 گنا بڑھ چکی ہے. اور یہ مطلب ایک تو کاروبار نہ ہونے کے مترادف ہے, بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے کاروبار کا بھی, اس انڈسٹری کا بھی, اس کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے بھی اور جو بھی جو IT کے وزیر بھی ہیں اور ہم اسپیشلی جو ہے ہم اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہ جو موبائل انڈسٹری ہے یا موبائل فونز ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے. آپ نے اس کے اوپر اتنے بیجا ٹیکسز لگا دیے, ایک تو PTA کی مد میں بھی ٹیکسز لگے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. جو PTA کی مد میں ٹیکسز لگے وہ عام صارف کی پہنچ سے تو ویسے ہی دور ہو چکا ہے. ایک آپ موبائل پرچیز کریں, دین اس کے بعد اس کی ایکسٹرا ڈیوٹی آپ 500% اوپر PTA ٹیکس دیں. اچھا میرا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہم گزشتہ کوئی 2019 سے PTA کی ٹیکسز کی ڈیوٹی آئی ہے جو عام صارف پر بھی نافذ کی گئی ہے, موبائل انڈسٹری پر بھی نافذ کی گئی. ہمیں ایک سوال کے جواب دیا جائے کہ PTA کی مد میں 40,000 روپے ہم ایوریج ڈیوٹی پکڑیں, 40,000 ایوریج بتا رہا ہوں, ورنہ
ہائی اینڈ پہ جائیں تو 1,30,000 روپے اور ہائی اینڈ یوزر بھی ہے. اب اس ڈیوٹی کی جو پی ٹی اے کے ٹیکسز جو ہم لوگوں نے پے کیے ہیں, ہمارا قرضہ نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ ہم لوگ قرضوں کے بوجھ تلے آئے دن سنتے ہیں کہ ہم بوجھ تلے دبے ہی جا رہے ہیں. ہم اتنے ٹیکسز پے کر کے صدر یہ وہ ہب ہے جو معاشی ہب ہے جو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اور آخر ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات منہاج صاحب, ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو بھی, اور آپ تو خیر آپ تو وکٹم ہیں, آپ سے میں کیا بات کروں بھیا, یہ بات یہ ہے کہ یہ 9ویں قسط کے لیے جو نا مذاکرات ہوئے تھے, جس کی لیے جو ہے وہ یہ منی بجٹ ہم پہ نازل کیا گیا ہے. یہ IMF کی 9ویں قسط ہے. ہمیں کتنا وقت دیا گیا ہے, یعنی کہ پاکستان کو کھینچ تان کے بڑے مذاکرات کے بعد 4.5 مہینے کا وقت دیا گیا ہے. اب 4.5 مہینے تو آپ کو یہ ہر صورت میں برداشت کرنا ہوگا, لیکن 4.5 مہینے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹیکسز کم ہوں گے, یہ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں, اس سے کم نہیں ہو سکتے. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پہلے آپ تیار کر لیجئے. اسحاق ڈار سے کوئی خاص قسم کی کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. بالکل, ہم نے ایک ہوپ لگائی تھی اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور وہ ڈالر کم کریں گے, مگر ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ آئے, انہوں نے کس طریقے سے اکنامی کو چلایا. آپ دیکھیں, آپ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, آپ ایک معاشی ذہن بھی رکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے لیے بڑا مشہور ہے کہ وہ آئیں گے, وہ مینیج کریں گے. کس طریقے سے مینیج کریں گے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم لوگوں کے پاس یہاں پر جو دکاندار ہیں, ان کے پاس سے جو امپلائیز تھے وہ فارغ ہو چکے ہیں. جو چائنیز کمپنیز تھی ان کے پاس دنیا کا ہر جگہ رول ہے کہ وہ پاکستان میں یا کہیں پر بھی کوئی بھی کمپنی آئے گی تو وہ لوکل جو ہوگا, جو اس ملک کا باشندہ ہوگا, اس کو وہ جابس پر رکھیں گے. 150 امپلائیز 3 بڑی کمپنیاں ہیں جو صرف اس ویک میں انہوں نے فارغ کیے ہیں. ہمارا جو ایک نوجوان طبقہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ ان کے ہاتھ میں آج قلم ہونا چاہیے. آج ان کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹس ہیں یہ ہونے چاہیے جس سے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہوں. آج ان کے پاس پسٹلیں ہیں. آج اس معاشرے میں یہاں کے لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے درجے پر ہم لوگ آ چکے ہیں. تو یہ المیہ ہے, یہ بے شک اسحاق ڈار صاحب ہوں یا بھی جو بھی ارباب اختیار ہیں, ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے, خدا را سوچیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, ہم اس ملک کے, ہم نے مرنا جینا ہمارا یہیں پر ہے, یہیں ہماری قبریں, یہیں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں, اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں جا سکتے. مگر آپ لوگ بھی خدا را خوف کریں, اللہ کا خوف کریں, اور اس ملک میں مرنا بھی آپ نے, جینا بھی ہے. آپ رہنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں, مرنے کے لیے خالی آپ نے پاکستان کو قبرستان بنایا, آپ کی تدفین خالی یہیں ہوتی ہے. آپ بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اور ایک عام آدمی کا درد سمجھیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے. سر یہ بتائیے گا, میں آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے جو ہے نا پورا اس کا جو اگر ہم دیکھیں تو یہ گورکھ دھندا اعداد و شمار کا کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر یہ ٹیکسز ہم پے کریں گے اور اگر برآمدات ہوں گی یا کاروبار, آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ظاہری ہے کہ ہم لوگ قرضہ کب اتار سکیں گے, جس وقت ہم لوگ کاروبار کر سکیں گے. کاروبار کریں گے, برآمدات بڑھیں گی, برآمدات کا راستہ ہی روک دیا گیا ہے. اب برآمدات اگر ہوں گی نہیں, کاروبار ہوگا نہیں, کہاں سے قرضہ اترے گا؟ یہ کچھ سوچ کے یہ تمام گورکھ دھندے اور یہ تمام اعداد و شمار دیکھے کوئی دماغ کی تنابیں آپ کی کھنچ نہیں جاتی ہیں سر؟ یہ تو ایک آپ لوگوں کا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس منی بجٹ میں ہی آپ لوگوں کا تو قتل عام ہو جائے گا آپ کے کاروبار کا. قتل عام تو ہو چکا ہے, کیونکہ آپ خود دیکھیں جیسے بتایا گیا کہ 2 GB کی ڈیوائس تقریباً 30,000 روپے کا آج کا اس کا پرائز ہے, جو کہ اگر آپ باہر کنٹری میں دیکھیں تو میرے حساب سے $30 اس کی پرائز ہے. میکسیمم اچھا فون جو ہے آپ کو $40 کا مل جائے گا. اب بات یہی ہے, پی ٹی اے پہلے وہ فون چلانے کے پی ٹی اے کو پیسے دو, مطلب اگر $40 کا فون ہے تو $50 $60 پی ٹی اے بولتا ہے مجھے ٹیکس دو, اس کے بعد پھر دوسرے ٹیکسز دو, پھر ڈیوٹی دو. تو عوام تو مطلب پس رہی ہے نا, مہنگائی ہو رہی ہے. دیکھیں ترقی لوگ کرتے ہیں, مہنگائی ہوتی ہے, مہنگائی کے ساتھ کاروبار بڑھتا ہے, آپ کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے, آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ کاروباری تاجر کو مار دو, بس ٹیکس لے لو, اور ٹیکس جو ہم سے لے رہے ہیں تو ہمیں سہولتیں کیا دے رہے ہیں؟ نہ میڈیکل ہمیں دے رہے ہیں, نہ ایجوکیشن ہمیں دے رہے ہیں. جو اسکولز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, کاروباری طبقہ بند ہو رہا ہے, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, بڑی 3 کمپنیوں نے اپنے 150 امپلائیز فارغ کی ہے. وہ یوتھ کہاں جائے گی, وہ کیسے کام کرے گی, کیا ہوگا اس ملک کا؟ تو مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. یہ حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے. پورا ملک جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بالکل کرائسس میں آ جائے گا اور یہ کام بند ہو جائے گا.
मैं यहाँ पे सिर्फ एक मशवरा देना चाहूंगी, वो ये देना चाहूंगी कि सर अगर आप अकेले ही सिर्फ चंद लोगों को साथ मिलाकर खुद साख्ता तरीके से अगर आप कोई बजट बनाते हैं या IMF से कोई मुज़ाकरात करते हैं या इसके IMF से मुज़ाकरात के बाद क्या लाहेमल तय करना पड़ता है, आप सिर्फ गिनती के चंद लोग हैं, आप लोग बैठते हैं और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद जो आपको लगता है बेहतर आप वो काम कर लेते हैं। सर अगर आप इसमें बेहतर होता है कि अगर आप इसमें लूप में लेते तमाम तर सरमायाकारों को, कारोबारी तबकात को और एक दो कोई ऐसे जो सही वाले एंकर हैं जो कि अनबायस्ड हैं, अगर आप उनकी भी तज्जिया निगारों की और कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स की अगर आप राय ले लेते और फिर उसके बाद आप कोई करते, क्योंकि मैं आपको अभी मेरा कोई तजर्बा नहीं है, मेरा सिर्फ लगभग कोई 6-7 साल का तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पे आपको सिर्फ ये इतने मुख्तसर तजर्बे पे आपको ये कह सकती हूँ कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं आपको 100 चीजें ऐसी बता सकती हूँ कि जिनके ऊपर अगर आप टैक्स लगाएं तो किसी ना गरीब को ना किसी कारोबारी तबके को किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर टैक्स अच्छी तरीके से आप लगा दें, जिसमें मैंने अभी तक पूरे टैक्स में नहीं सुना है कि जो मशरूबे ममनू है उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया गया हो। हाँ, जूसेस के ऊपर लग गया है और उसके ऊपर जो आपकी शुगर कंटेंट आपका जो आपका है उसके ऊपर लग गया है, उन जूसेस के ऊपर लग गया है, उन मशरूबात पे लग गया है, लेकिन उस पर नहीं लगा जिस पे लगना चाहिए था। तो ये बड़ा एक अफसोस है। इस तरह की मैं आपको 10 चीजें निकाल के दिखा सकती हूँ, उसके ऊपर आप टैक्स भूल गए लगता लगाना। अगर उसके ऊपर लगा के यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती, आम आदमी भी खुश होता और आपके चेहरे के ऊपर इसाकदार साहब जो इस टेंशन की वजह से एक तनाव है मुसलसल आपके चेहरे के ऊपर, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चलते हैं, जरा देखते हैं, उनकी भी जरा सुन लेते हैं, उनके भी दुखड़े जरा सुन लेते हैं, उनकी भी चीख आप तक जरा पहुंचा देते हैं। मेरे साथ रहिए जनाब। हमने अभी आपको दिखाया कि मोबाइल मार्केट किस तरीके से खसारे के लिए अपने आप को तैयार करके बैठी हुई है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये मिनी बजट उन पे कैसा बिजली बन के गिरा है, ये चीख भी आपको सुनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद रिजवान प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ऐसे वक्त में टाइम देने के लिए, जो मुझे पता है कि इस मिनी बजट के बाद जो सुनने के बाद आदाद शुमार यकीनन आपके लिए वही सदमा हुआ होगा जो दीगर हम जिन स्टेक होल्डर से जिन के ऊपर टैक्सेस सही मानों में वार किए गए हैं टैक्सेस की मद में, वैसे ही। लेकिन मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में खास तौर पे जो है ये टैक्सेस जो हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाले हैं। तो सर ऐसी क्या ये जो टैक्सेस हैं, जरा थोड़ा सा इनका रेशो मुझे बताइएगा कि हम आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को बता सकें कि किस हद तक जो है टैक्सेस लगे। देखिए मैं आपको बता चलूं, एक तो कहते हैं लग्जरी आइटम पे टैक्स लगाए गए। ये मोबाइल जो है लग्जरी आइटम नहीं है, ये जरूरियाती जिंदगी की चीज में शुमार होता है। देखिए आप, ये जरूरत है हर किसी की, और मोबाइल जो है वो दुनिया में IT पे शुमार होता है। लोग उससे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, कारोबार करते हैं। उन्होंने जो है ये सिलसिला जो है इस पे जो है बिजली बन के गिरा, लोगों पे टैक्सेस जो है बढ़ा दिए गए। आप समझ सकते हैं एक मोबाइल जो एक आम आदमी जो है वो कोई 10 से 15 हजार या 20 हजार पे खरीदा था, उसके प्राइस अब वो 40 हजार रुपए हो गए। और उसके बाद जो वैसे ही हमारी LC नहीं खुल रही थी, यहाँ जो इंडस्ट्री लगी थी वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ना LC खुल रही थी, ना डॉलर मिल रहा था उनको। उसके बाद इन्होंने एक और टैक्स लगा दिया 17 से 25%। वो और टैक्स बढ़ के तकरीबन जो कीमत जिसकी अगर वो 25 हजार है वो तकरीबन कोई 35 हजार हो जाएगी, कोई 40 हजार तक जाएगी। तो ये अप्रोच से बाहर हो जाएगा लोगों की। आप समझ सकते हैं अभी तो माल बिल्कुल भी है नहीं मौजूद। ये 1-2 महीने और रहा तो ये दुकानें बंद होंगी, लोग जो है बेरोजगार होंगे, रोडों पर आएंगे, सड़कों पे आएंगे। बेरोजगारी का जो एक समंदर आगे देखने जा रहा हूँ मैं, बड़ा जो है हालात खराब होते दिख रहे हैं मुझे। रिजवान साहब, अभी मैंने जब बात की थी इस मोबाइल मार्केट में भी, तब भी मैंने ये कहा है कि देखिए जो सर्कल बना है ना, वो जो इसाक डार साहब ने जो अपने तय सोचा है, जिसके ऊपर लाहेमल तैयार किया है इस मिनी बजट को लाकर, देखिए ये 9वीं किस्त के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें तकरीबन जो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से जो टाइम दिया गया है वो 4.5 महीने का है। ये तो आप जानते ही हैं सर। अब यही वाली बात मैंने उनसे भी पूछी थी, मैं आपसे भी मालूम करती हूँ कि देखिए सर, इसका तो मकसद ये है ना कि जाहिर है कि कारोबार चलेगा तो बरामदाद उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, बरामदाद के ऊपर ही तो फिर जो है वो हम अपना कर्जा उतारेंगे और हम अपने तमाम मामला सीधे करेंगे, इसके बाद ही तो फिर हमारी ग्रोथ शुरू होगी। सर आप बता रहे हैं कि इसके बाद तो फिर शायद बेरोजगारी जो है वो उस हद तक जाएगी कि फिर अल्लाह माफ करे। तो सर फिर कौन सा कर्जा कैसे उतारेंगे हम लोग, कहाँ से बरामदाद निकालेंगे, कहाँ से कारोबार चलाएंगे जब कारोबार ही नहीं होगा? तो देखिए सारे टैक्सेस जो है वो आवाम पे लगते हैं, एक आम आदमी पे टैक्स लगाते हैं। इतने बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
ये जो सियासतदान हैं, इनकी शाह खर्चियां खत्म नहीं होंगी। इनको जो पेट्रोल मिल रहा है, इनको जो बिजली में फ्री मिल रहा है, इनकी जो गाड़ियां मिल रही हैं, अब अपना जो है खर्चा तो कम करें, आवाम पे सारा सिर्फ बोझ डालेंगे। हम तो टैक्स दे के थक गए, गवर्नमेंट को जो है खजाना भर के थक गए, अब हमारे भी गुंजाइश नहीं है लोगों में, बहुत तकलीफ में लोग हैं। अब हमारी गुंजाइश जो है हमारी जो है बाहर आ गई है। अब पाकिस्तान की क्या, कराची पाकिस्तान की चीखें निकल आई हैं कि ये जो है अब ये चलेगा नहीं, बहुत हालत बुरी है। रिजवान साहब, अब जाहिर है कि शादी ब्याह का सिलसिला भी, ईद आ रही है, ईद के फौरन बाद आपको पता है कि शादी जब की जाती है तो सबसे ज्यादा जो मार्केट पे बोझ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे, कि लड़की के जहेज का अगर उसमें सामान लेना है। और इसके बाद फिर ये होता है कि जिनकी कैपेसिटी नहीं होती वो फिर क्या करते हैं कि किस्तों के ऊपर आते हैं। तो सर, अगर ये अभी से इसके ऊपर ये वाले टैक्सेस लगे हैं और इतना रेशो बढ़ गया है कीमतों का, तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो बेचारे जो कमजोर पसली के लोग हैं वो अपनी बच्चियों की शादी ना करें या अपने घर में कोई रेफ्रिजरेटर तक ना रखें इस वजह से, क्योंकि फिर तो किस्तों के ऊपर भी बात आएगी तो वो फिर किस्तें तो बहुत ज्यादा बनेंगी। फिर देखिए, मैं बता लूं, प्राइस जो है इतने बढ़ रहे हैं, रोजाना के 5 से 10 हजार रुपए प्राइस बढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर भी और जो एसी भी। मैं आपको बताऊं, फ्रिज को लेना गया, लोगों को जो है रोजाना जो अपना रोजगार जो कमाते हैं लोग, वो कमाना मुश्किल हो गया। ये तो बात की चीजें जो है, शादी ब्याह में लोग जो है अब बेचारे लोग ये चीज नहीं कर पा रहे। जो मिडिल क्लास का या गरीब आदमी है वो ये चीज नहीं दे पा रहा क्योंकि उसकी दस्तरस से बाहर हो गई है चीज। वो ये लोगों को जो है अपने लोगों के जो पेट भरेगा या ये चीजें देगा, उनकी बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये कारोबार खत्म की तरफ जा रहा है। और तमाम कारोबार में इसके अलावा बता रहे ना, और भी लोग कारोबार जो है वो खत्म किया। गवर्नमेंट जो है सिर्फ टैक्स लगा रही है, वो ये नहीं देख रही कि आगे क्या नतीजे होंगे, आगे क्या हालात होंगे। वो सिर्फ अपना जो है अपने सर से जो है वो बोझ हटा रही है और सारा बोझ जो है वो अवाम पे डाल रही है। रिजवान साहब, अभी तो ये प्रॉपर वाला तो बजट आया भी नहीं है, ये तो अभी मिनी बजट है। हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था और लास्ट वीक प्रोग्राम हमने इस हवाले से किया था कि इसहाक डार साहब जो भी फैसला कीजिएगा बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मीटिंग्स चल रही थी आपकी IMF के साथ और आपने कहा था कि भाई कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, ये अच्छी खबर सुनाई आपने। और हमने उस वक्त प्रोग्राम किया था तो हमने आपको दिखाया था कि मसालों के ऊपर, यहाँ पे आपने मसाला तो छोड़ा नहीं है, हम मसाला मार्केट गए, हमने कौन सा आपको नहीं दिखाया, हमने बताया था कि देखिए जो भी फैसला कीजिएगा ना, ऐसा कीजिएगा कि जो कि आवाम की मरी हुई आवाम को 100 दुर्रे मारने के मुतरादिफ ना हो। सर, आपने 1000 दुर्रे मार दिए, मतलब 100 को छोड़े उन्होंने 1000 दुर्रे मार दिए। क्या कहेंगे सर इस वक्त? जो अगर मैं आपसे पूछूं लगी लिपटी लगे बगैर, आप अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे सीधे लफ्जों में बताइएगा कि हम अगले जो आने वाला जो असल वाला बजट है उस वक्त तक क्या सरवाइव करने की पोजीशन में है ये मार्केट? बिल्कुल हालात ऐसे नहीं है, कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये आगे बजट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ महीने बाद जो है वो लोग जब हालात खराब होंगे, लोगों को जब उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी या जो है रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलेंगी या जो है इतनी महंगाई की तरफ जाएंगे लोग, तो आप देखेंगे लोग जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, लोग रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन हुकूमत समझने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नीचे उनकी लोगों की क्या हाल है। लोग जो तकलीफ में हैं उनको तो पता ही नहीं, वो तो अपने एसी वाले कमरों में हैं और अपनी जो है मसरूफियात में और अपनी जो है अय्याशियों में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो लोग जो है ना, नीचे वाले जो लोग, वो बड़ा परेशान है, बहुत तकलीफ में है और किसी वक्त भी जो है ये लावा फटेगा और लोग जो है बाहर निकलेंगे और इसका सारा से सारा जो है वो हुकूमत पे आएगा सारा। रिजवान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब, हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हम ये कर्जा ले रहे हैं ना, बकौल इसके कि कर्जा आपके के कर्जा हमारे पास है नहीं, तो सर कर्जा लिए बगैर गुजारा नहीं होगा, खजाना खाली है। सर, एक दफा आप अगर मशवरा सही लोगों से कर लेते तो आपको बताया जा सकता था, और आप खुद भी बहुत आप समझदार हैं, आपका शुमार बेहतरीन जो माहिर मुआशरात में भी होता है। इसके अलावा आपको अगर वजीर खजाना बनाया गया तो यकीनन आपकी काबिलियत ऐसी होगी भी, इसके अलावा भी कि जो आपका एक खास खानदान से ताल्लुक भी है। सर, अगर आप सही लोगों से मशवरा ले लेते तो शायद आपको बहुत सारे ऐसे और टैक्सेस की आपको शायद इतना लगाने की आवाम पे जरूरत ना पड़ती, अगर आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी जितनी भी बड़ी मछलियां हैं, अगर आप उनके फ्यूल के ऊपर अगर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रख लेते, वहां पर जरा थोड़ा सा आप जरा सख्ती करते कि ये जो शाह खर्चियां हैं इनको आधा भी अगर उनके कर देना पूरे पाकिस्तान में, आप उनका आधा भी अगर कर दें
تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت سے ٹیکسز عوام پہ سے ہٹانے کا موقع مل سکتا تھا، لیکن آپ نے نہیں ہٹایا. شاہ خرچیاں ایک طرف بیوروکریٹس کی، شاہ خرچیاں ایک طرف سرکاری بڑی مچھلیوں کی اس طرح ہی چل رہی ہیں، اور ایک طرف آپ نے عوام کو ایسا کر دیا کہ وہ جو دیوار کے اوپر آپ نے لگانا شروع کیا تھا اب وہ دیوار بھی پھٹ چکی ہے. بندہ کہاں جائے؟ سیدھا قبر میں ہی جائے گا. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، ہوش اڑے نا؟ ہوش تو خیر ہم سب کے اڑ گئے تھے جس وقت منی بجٹ آیا تھا. اب منی بجٹ کے بعد نا ایک لائن اس نے ڈیفائن کر دی ہے، ایک چیز کیا کی ہے، اب اس مملکت خدا داد میں صرف 2 ہی طبقے ہیں، 2 ہی طبقات. کون سے طبقات؟ ایک امیر طبقہ، اشرافیہ کا طبقہ، ایک مینگو پیپل یعنی کہ آپ کا اور میرا یعنی کہ غریب کا طبقہ. بیچ کی جو میڈیوکر کی اب حد تھی وہ ہو گئی ختم، وہ کیٹیگری اب ختم ہو گئی. اب تو یا تو صرف غریب ہے یا پھر کوئی امیر ہے. امیر کو پورے طریقے سے اس ملک میں جینے کے اختیارات حاصل ہیں، اسی طاقت کے ساتھ ایک غریب کو اس کو جس طاقت کے ساتھ جینے کے اختیارات اس کا اشیر بھی اس غریب کو میسر نہیں، یعنی کہ اسی طاقت کے ساتھ اس کے پاس ایک بھی ایسا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اسی طریقے سے جیسے کہ اشرافی ہے. یعنی کہ 2 طبقاتی تقسیم آپ نے رکھ دی عوام کے سامنے. معیشت کی کیا حالت ہے اس منی بجٹ کے بعد، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. دراصل میں یہ سیڑھیاں اتر نہیں رہی ہوں، یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. یہ سیڑھیاں جس طریقے سے میں اتر کے آئی ہوں نا، آپ کی معیشت اس طریقے سے لمحہ بلمحہ دن بدن اس طریقے سے گراوٹ کا شکار ہے. اسحاق ڈار صاحب، پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. سر آپ کیا بچا رہے ہیں؟ یہ ہے پاکستان. یہ جو میرے ساتھ جو سامنے سے نکل رہا ہے نا، جو میرے سامنے یہ جو لوگ ہیں، عام لوگ جن کو آپ مینگو پیپل کہتے ہیں، یہ ہے پاکستان. اصل پاکستان یہ ہے. پاکستان کسی 4 دیواری یا کسی بارڈر کا نام نہیں ہے، پاکستان ان کا نام ہے. یہ ہے پاکستان. آپ کن کو بچا رہے ہیں سر؟ یہ تو لٹ گئے، یہ تو ڈیفالٹ ہو گئے. آپ کس کو بچا رہے ہیں سر؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس چیز کو بچا رہے ہیں. کیا آپ صرف چند بارڈر لائنوں کو آپ صرف بچا رہے ہیں؟ کیونکہ اصل پاکستان تو میرے سامنے جو ہے وہ کلبلا رہا ہے، چلا رہا ہے. میں ان کی چیخ آپ تک پہنچا رہی ہوں. چیخ اٹھا کراچی میں، پتہ نہیں آپ وہ چیخ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، لیکن میں تو آپ کو سنواتی رہوں گی یہ چیخیں، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے. کیونکہ میں خود متاثر ہو رہی ہوں، میرا جتنا بھی طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یہ عوام متاثر ہو رہی ہے، تو بات ہو گئی ختم. چیخ اٹھا کراچی میں آج بس اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.